لیے اس کی ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ رضا کی ماں کو بھی لگنے لگا ہے کہ شاید ان کا بیٹا کسی اور کی طرف مائل ہو رہا ہے، اس پر وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ ادھر شایان بھی مہرین پر اپنی مرضی توپنے لگا ہے۔ وہ اسے یونیورسٹی چھوڑنے اور شادی کے بعد صرف گھر تک محدود رہنے کے لیے قائل کرنا چاہتا ہے، لیکن مہرین خاموشی سے سب کچھ سہ رہی ہے۔ ویورز کہانی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب مہرین اپنی بہن کے ساتھ بازار جاتی ہے اور وہاں اچانک پیر سے رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ اس بار بھی تلخی جنم لیتی ہے، لیکن ساتھ ہی رضا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ مہرین کے بارے میں غیر ضروری طور پر زیادہ سوچنے لگا ہے۔ وہ خود کو سخت اور لاپرواہ ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کی نظروں میں واضح طور پر کچھ بدل۔ اس کے آخر میں ریشا رضا کے والدین سے کہتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کی تاریخ طے کر دے تاکہ کوئی اور ان کے درمیان نہ آ سکے۔ ورز یہ کہ جذبات کشمکش سے بھرپور تھی۔ رضا اور مہرین بار بار کی ملاقات ایک دلچسپ تعلق کا آغاز کر رہی ہے، جبکہ ریشا اور شایان کے کردار کہانی میں مزید تناؤ پیدا کر رہے ہیں۔ ورز اس قسم میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں مہرین اور رضا کی زندگی میں بدلاؤ واضح نظر آتا ہے، دونوں کے درمیان ناپسندیدگی کے باوجود قسمت بار بار انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا رہی ہے۔ مہرین گھر واپس آ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں رضا کی باتیں اور رویہ اس کے دل و دماغ پر اثر ڈال رہا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب اتفاق تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ خود بھی الجھن کا شکار ہے۔ دوسری طرف رضا بھی پریشان دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سخت اور مغرور ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہر لمحہ مہرین کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہو چکی ہے جسے وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ ریشا جو پہلے ہی رضا پر نظر رکھے ہوئے ہے، اب مزید چوکنا ہو گئی ہے۔ اسے احساس ہو رہا ہے کہ رضا بدلنے لگا ہے۔ وہ جلد از جلد شادی کے تیاریوں کو تیز کروانے کے لیے اس کی ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ رضا کی ماں کو بھی لگنے لگا ہے کہ شاید ان کا بیٹا کسی اور کی طرف مائل ہو رہا ہے، اس پر وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ ادھر شایان بھی مہرین پر اپنی مرضی توپنے لگا ہے۔ وہ اسے یونیورسٹی چھوڑنے اور شادی کے بعد صرف گھر تک محدود رہنے کے لیے قائل کرنا چاہتا ہے، لیکن مہرین خاموشی سے سب کچھ سہ رہی ہے۔ ویورز کہانی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب مہرین اپنی بہن کے ساتھ بازار جاتی ہے اور وہاں اچانک پیر سے رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ اس بار بھی تلخی جنم لیتی ہے، لیکن ساتھ ہی رضا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ مہرین کے بارے میں غیر ضروری طور پر زیادہ سوچنے لگا ہے۔ وہ خود کو سخت اور لاپرواہ ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کی نظروں میں واضح طور پر کچھ بدل۔ اس کے آخر میں ریشا رضا کے والدین سے کہتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کی تاریخ طے کر دے تاکہ کوئی اور ان کے درمیان نہ آ سکے۔ ورز یہ کہ جذبات کشمکش سے بھرپور تھی۔ رضا اور مہرین بار بار کی ملاقات ایک دلچسپ تعلق کا آغاز کر رہی ہے، جبکہ ریشا اور شایان کے کردار کہانی میں مزید تناؤ پیدا کر رہے ہیں۔ ورز اس قسم میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں مہرین اور رضا کی زندگی میں بدلاؤ واضح نظر آتا ہے، دونوں کے درمیان ناپسندیدگی کے باوجود قسمت بار بار انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا رہی ہے۔ مہرین گھر واپس آ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں رضا کی باتیں اور رویہ اس کے دل و دماغ پر اثر ڈال رہا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب اتفاق تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ خود بھی الجھن کا شکار ہے۔ دوسری طرف رضا بھی پریشان دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سخت اور مغرور ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہر لمحہ مہرین کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہو چکی ہے جسے وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ ریشا جو پہلے ہی رضا پر نظر رکھے ہوئے ہے، اب مزید چوکنا ہو گئی ہے۔ اسے احساس ہو رہا ہے کہ رضا بدلنے لگا ہے۔ وہ جلد از جلد شادی کے تیاریوں کو تیز کروانے کے لیے اس کی ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ رضا کی ماں کو بھی لگنے لگا ہے کہ شاید ان کا بیٹا کسی اور کی طرف مائل ہو رہا ہے، اس پر وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ ادھر شایان بھی مہرین پر اپنی مرضی توپنے لگا ہے۔ وہ اسے یونیورسٹی چھوڑنے اور شادی کے بعد صرف گھر تک محدود رہنے کے لیے قائل کرنا چاہتا ہے، لیکن مہرین خاموشی سے سب کچھ سہ رہی ہے۔ ویورز کہانی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب مہرین اپنی بہن کے ساتھ بازار جاتی ہے اور وہاں اچانک پیر سے رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ اس بار بھی تلخی جنم لیتی ہے، لیکن ساتھ ہی رضا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ مہرین کے بارے میں غیر ضروری طور پر زیادہ سوچنے لگا ہے۔ وہ خود کو سخت اور لاپرواہ ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کی نظروں میں واضح طور پر کچھ بدل۔ اس کے آخر میں ریشا رضا کے والدین سے کہتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کی تاریخ طے کر دے تاکہ کوئی اور ان کے درمیان نہ آ سکے۔ ورز یہ کہ جذبات کشمکش سے بھرپور تھی۔ رضا اور مہرین بار بار کی ملاقات ایک دلچسپ تعلق کا آغاز کر رہی ہے، جبکہ ریشا اور شایان کے کردار کہانی میں مزید تناؤ پیدا کر رہے ہیں۔ ورز اس قسم میں آپ دیکھیں گے
کہ جہاں مہرین اور رضا کی زندگی میں بدلاؤ واضح نظر آتا ہے، دونوں کے درمیان ناپسندیدگی کے باوجود قسمت بار بار انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا رہی ہے۔ مہرین گھر واپس آ کر پریشان ہو جاتی ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں رضا کی باتیں اور رویہ اس کے دل و دماغ پر اثر ڈال رہا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب اتفاق تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ خود بھی الجھن کا شکار ہے۔ دوسری طرف رضا بھی پریشان دکھائی دیتا ہے، وہ خود کو سخت اور مغرور ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہر لمحہ مہرین کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہو چکی ہے جسے وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ عریشہ، جو پہلے ہی رضا پر نظر رکھے ہوئے ہے، اب مزید چوکنا ہو گئی ہے۔ اسے احساس ہو رہا ہے کہ رضا بدلنے لگا ہے۔ وہ جلد از جلد شادی کے تیاروں کو تیز کروانے کے لیے اس کی ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ رضا کی ماں کو بھی لگنے لگا ہے کہ شاید ان کا بیٹا کسی اور کی طرف مائل ہو رہا ہے، جس پر وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ ادھر شایان بھی مہرین پر اپنی مرضی توپنے لگا ہے۔ وہ اسے یونیورسٹی چھوڑنے اور شادی کے بعد صرف گھر تک محدود رہنے کے لیے قائل کرنا چاہتا ہے، لیکن مہرین خاموشی سے سب کچھ سہ رہی ہے۔ ویورز، کہانی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب مہرین اپنی بہن کے ساتھ بازار جاتی ہے اور وہاں اچانک پھر سے رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ اس بار بھی تلخی جنم لیتی ہے، لیکن ساتھ ہی رضا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ مہرین کے بارے میں غیر ضروری طور پر زیادہ سوچنے لگا ہے۔ وہ خود کو سخت اور لاپرواہ ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کی نظروں میں واضح طور پر کچھ بدل۔ اس کے آخر میں عریشہ رضا کے والدین سے کہتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کی تاریخ طے کر دے تاکہ کوئی اور ان کے درمیان نہ آ سکے۔ ورز یہ کہ جذبات کشمکش سے بھرپور تھی۔ رضا اور مہرین بار بار کی ملاقات ایک دلچسپ تعلق کا آغاز کر رہی ہے، جبکہ عریشہ اور شایان کے کردار کہانی میں مزید تناؤ پیدا کر رہے ہیں۔ ورز اس قسم میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں مہرین اور رضا کی زندگی میں بدلاؤ واضح نظر آتا ہے، دونوں کے درمیان ناپسندیدگی کے باوجود قسمت بار بار انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا رہی ہے۔ مہرین گھر واپس آ کر پریشان ہو جاتی ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں رضا کی باتیں اور رویہ اس کے دل و دماغ پر اثر ڈال رہا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب اتفاق تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ خود بھی الجھن کا شکار ہے۔ دوسری طرف رضا بھی پریشان دکھائی دیتا ہے، وہ خود کو سخت اور مغرور ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہر لمحہ مہرین کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہو چکی ہے جسے وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ عریشہ، جو پہلے ہی رضا پر نظر رکھے ہوئے ہے، اب مزید چوکنا ہو گئی ہے۔ اسے احساس ہو رہا ہے کہ رضا بدلنے لگا ہے۔ وہ جلد از جلد شادی کے تیاروں کو تیز کروانے کے لیے اس کی ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ رضا کی ماں کو بھی لگنے لگا ہے کہ شاید ان کا بیٹا کسی اور کی طرف مائل ہو رہا ہے، جس پر وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ ادھر شایان بھی مہرین پر اپنی مرضی توپنے لگا ہے۔ وہ اسے یونیورسٹی چھوڑنے اور شادی کے بعد صرف گھر تک محدود رہنے کے لیے قائل کرنا چاہتا ہے، لیکن مہرین خاموشی سے سب کچھ سہ رہی ہے۔ ویورز، کہانی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب مہرین اپنی بہن کے ساتھ بازار جاتی ہے اور وہاں اچانک پھر سے رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ اس بار بھی تلخی جنم لیتی ہے، لیکن ساتھ ہی رضا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ مہرین کے بارے میں غیر ضروری طور پر زیادہ سوچنے لگا ہے۔ وہ خود کو سخت اور لاپرواہ ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کی نظروں میں واضح طور پر کچھ بدل۔ اس کے آخر میں عریشہ رضا کے والدین سے کہتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کی تاریخ طے کر دے تاکہ کوئی اور ان کے درمیان نہ آ سکے۔ ورز یہ کہ جذبات کشمکش سے بھرپور تھی۔ رضا اور مہرین بار بار کی ملاقات ایک دلچسپ تعلق کا آغاز کر رہی ہے، جبکہ عریشہ اور شایان کے کردار کہانی میں مزید تناؤ پیدا کر رہے ہیں۔ ورز اس قسم میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں مہرین اور رضا کی زندگی میں بدلاؤ واضح نظر آتا ہے، دونوں کے درمیان ناپسندیدگی کے باوجود قسمت بار بار انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا رہی ہے۔ مہرین گھر واپس آ کر پریشان ہو جاتی ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں رضا کی باتیں اور رویہ اس کے دل و دماغ پر اثر ڈال رہا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب اتفاق تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ خود بھی الجھن کا شکار ہے۔ دوسری طرف رضا بھی پریشان دکھائی دیتا ہے، وہ خود کو سخت اور مغرور ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہر لمحہ مہرین کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہو چکی ہے جسے وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ عریشہ، جو پہلے ہی رضا پر نظر رکھے ہوئے ہے، اب مزید چوکنا ہو گئی ہے۔ اسے احساس ہو رہا ہے کہ رضا بدلنے لگا ہے۔ وہ جلد از جلد شادی کے تیاروں کو تیز کروانے کے لیے اس کی ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ رضا کی ماں کو بھی لگنے لگا ہے کہ شاید ان کا بیٹا کسی اور کی طرف مائل ہو رہا ہے، جس پر وہ پریشان ہو جاتی ہے۔
ادھر شایان بھی مہرین پر اپنی مرضی توپنے لگا ہے۔ وہ اسے یونیورسٹی چھوڑنے اور شادی کے بعد صرف گھر تک محدود رہنے کے لیے قائل کرنا چاہتا ہے، لیکن مہرین خاموشی سے سب کچھ سہ رہی ہے۔ ویورز، کہانی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب مہرین اپنی بہن کے ساتھ بازار جاتی ہے اور وہاں اچانک پھر سے رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ اس بار بھی تلخی جنم لیتی ہے، لیکن ساتھ ہی رضا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ مہرین کے بارے میں غیر ضروری طور پر زیادہ سوچنے لگا ہے۔ وہ خود کو سخت اور لاپرواہ ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کی نظروں میں واضح طور پر کچھ بدل اس کے آخر میں عریشہ رضا کے والدین سے کہتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کی تاریخ طے کر دے تاکہ کوئی اور ان کے درمیان نہ آ سکے۔ ورز یہ کہ جذبات کشمکش سے بھرپور تھی۔ رضا اور مہرین بار بار کی ملاقات ایک دلچسپ تعلق کا آغاز کر رہی ہے، جبکہ عریشہ اور شایان کے کردار کہانی میں مزید تناؤ پیدا کر رہے ہیں۔ ورز اس قسم میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں مہرین اور رضا کی زندگی میں بدلاؤ واضح نظر آتا ہے، دونوں کے درمیان ناپسندیدگی کے باوجود قسمت بار بار انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا رہی ہے۔ مہرین گھر واپس آ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں رضا کی باتیں اور رویہ اس کے دل و دماغ پر اثر ڈال رہا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب اتفاق تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ خود بھی الجھن کا شکار ہے۔ دوسری طرف رضا بھی پریشان دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سخت اور مغرور ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہر لمحہ مہرین کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہو چکی ہے جسے وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ عریشہ، جو پہلے ہی رضا پر نظر رکھے ہوئے ہے، اب مزید چوکنا ہو گئی ہے۔ اسے احساس ہو رہا ہے کہ رضا بدلنے لگا ہے۔ وہ جلد از جلد شادی کے تیاریوں کو تیز کروانے کے لیے اس کی ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ رضا کی ماں کو بھی لگنے لگا ہے کہ شاید ان کا بیٹا کسی اور کی طرف مائل ہو رہا ہے، جس پر وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ ادھر شایان بھی مہرین پر اپنی مرضی توپنے لگا ہے۔ وہ اسے یونیورسٹی چھوڑنے اور شادی کے بعد صرف گھر تک محدود رہنے کے لیے قائل کرنا چاہتا ہے، لیکن مہرین خاموشی سے سب کچھ سہ رہی ہے۔ ویورز، کہانی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب مہرین اپنی بہن کے ساتھ بازار جاتی ہے اور وہاں اچانک پھر سے رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ اس بار بھی تلخی جنم لیتی ہے، لیکن ساتھ ہی رضا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ مہرین کے بارے میں غیر ضروری طور پر زیادہ سوچنے لگا ہے۔ وہ خود کو سخت اور لاپرواہ ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کی نظروں میں واضح طور پر کچھ بدل اس کے آخر میں عریشہ رضا کے والدین سے کہتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کی تاریخ طے کر دے تاکہ کوئی اور ان کے درمیان نہ آ سکے۔ ورز یہ کہ جذبات کشمکش سے بھرپور تھی۔ رضا اور مہرین بار بار کی ملاقات ایک دلچسپ تعلق کا آغاز کر رہی ہے، جبکہ عریشہ اور شایان کے کردار کہانی میں مزید تناؤ پیدا کر رہے ہیں۔ ورز اس قسم میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں مہرین اور رضا کی زندگی میں بدلاؤ واضح نظر آتا ہے، دونوں کے درمیان ناپسندیدگی کے باوجود قسمت بار بار انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا رہی ہے۔ مہرین گھر واپس آ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں رضا کی باتیں اور رویہ اس کے دل و دماغ پر اثر ڈال رہا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب اتفاق تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ خود بھی الجھن کا شکار ہے۔ دوسری طرف رضا بھی پریشان دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سخت اور مغرور ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہر لمحہ مہرین کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہو چکی ہے جسے وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ عریشہ، جو پہلے ہی رضا پر نظر رکھے ہوئے ہے، اب مزید چوکنا ہو گئی ہے۔ اسے احساس ہو رہا ہے کہ رضا بدلنے لگا ہے۔ وہ جلد از جلد شادی کے تیاریوں کو تیز کروانے کے لیے اس کی ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ رضا کی ماں کو بھی لگنے لگا ہے کہ شاید ان کا بیٹا کسی اور کی طرف مائل ہو رہا ہے، جس پر وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ ادھر شایان بھی مہرین پر اپنی مرضی توپنے لگا ہے۔ وہ اسے یونیورسٹی چھوڑنے اور شادی کے بعد صرف گھر تک محدود رہنے کے لیے قائل کرنا چاہتا ہے، لیکن مہرین خاموشی سے سب کچھ سہ رہی ہے۔ ویورز، کہانی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب مہرین اپنی بہن کے ساتھ بازار جاتی ہے اور وہاں اچانک پھر سے رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ اس بار بھی تلخی جنم لیتی ہے، لیکن ساتھ ہی رضا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ مہرین کے بارے میں غیر ضروری طور پر زیادہ سوچنے لگا ہے۔ وہ خود کو سخت اور لاپرواہ ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کی نظروں میں واضح طور پر کچھ بدل اس کے آخر میں عریشہ رضا کے والدین سے کہتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کی تاریخ طے کر دے تاکہ کوئی اور ان کے درمیان نہ آ سکے۔ ورز یہ کہ جذبات کشمکش سے بھرپور تھی۔ رضا اور مہرین بار بار کی ملاقات ایک دلچسپ تعلق کا آغاز کر رہی ہے، جبکہ عریشہ اور شایان کے کردار کہانی میں مزید تناؤ پیدا کر رہے ہیں۔ ورز اس قسم میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں مہرین اور رضا کی زندگی میں بدلاؤ واضح نظر آتا ہے، دونوں کے درمیان ناپسندیدگی کے باوجود قسمت بار بار انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا رہی ہے۔
مہرین گھر واپس آ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں رضا کی باتیں اور رویہ اس کے دل و دماغ پر اثر ڈال رہا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب اتفاق تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ خود بھی الجھن کا شکار ہے۔ دوسری طرف رضا بھی پریشان دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سخت اور مغرور ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہر لمحہ مہرین کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہو چکی ہے جسے وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ عریشہ جو پہلے ہی رضا پر نظر رکھے ہوئے ہے، اب مزید چوکنا ہو گئی ہے۔ اسے احساس ہو رہا ہے کہ رضا بدلنے لگا ہے۔ وہ جلد از جلد شادی کے تیاروں کو تیز کروانے کے لیے اس کی ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ رضا کی ماں کو بھی لگنے لگا ہے کہ شاید ان کا بیٹا کسی اور کی طرف مائل ہو رہا ہے، جس پر وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ ادھر شایان بھی مہرین پر اپنی مرضی توپنے لگا ہے۔ وہ اسے یونیورسٹی چھوڑنے اور شادی کے بعد صرف گھر تک محدود رہنے کے لیے قائل کرنا چاہتا ہے، لیکن مہرین خاموشی سے سب کچھ سہ رہی ہے۔ ویورز کہانی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب مہرین اپنی بہن کے ساتھ بازار جاتی ہے اور وہاں اچانک پیر سے رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ اس بار بھی تلخی جنم لیتی ہے، لیکن ساتھ ہی رضا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ مہرین کے بارے میں غیر ضروری طور پر زیادہ سوچنے لگا ہے۔ وہ خود کو سخت اور لاپرواہ ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کی نظروں میں واضح طور پر کچھ بدل۔ اس کے آخر میں عریشہ رضا کے والدین سے کہتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کی تاریخ طے کر دے تاکہ کوئی اور ان کے درمیان نہ آ سکے۔ ورز یہ کہ جذبات کشمکش سے بھرپور تھی۔ رضا اور مہرین بار بار کی ملاقات ایک دلچسپ تعلق کا آغاز کر رہی ہے، جبکہ عریشہ اور شایان کے کردار کہانی میں مزید تناؤ پیدا کر رہے ہیں۔ ورز اس قسم میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں مہرین اور رضا کی زندگی میں بدلاؤ واضح نظر آتا ہے، دونوں کے درمیان ناپسندیدگی کے باوجود قسمت بار بار انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا رہی ہے۔ مہرین گھر واپس آ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں رضا کی باتیں اور رویہ اس کے دل و دماغ پر اثر ڈال رہا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب اتفاق تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ خود بھی الجھن کا شکار ہے۔ دوسری طرف رضا بھی پریشان دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سخت اور مغرور ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہر لمحہ مہرین کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہو چکی ہے جسے وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ عریشہ جو پہلے ہی رضا پر نظر رکھے ہوئے ہے، اب مزید چوکنا ہو گئی ہے۔ اسے احساس ہو رہا ہے کہ رضا بدلنے لگا ہے۔ وہ جلد از جلد شادی کے تیاروں کو تیز کروانے کے لیے اس کی ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ رضا کی ماں کو بھی لگنے لگا ہے کہ شاید ان کا بیٹا کسی اور کی طرف مائل ہو رہا ہے، جس پر وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ ادھر شایان بھی مہرین پر اپنی مرضی توپنے لگا ہے۔ وہ اسے یونیورسٹی چھوڑنے اور شادی کے بعد صرف گھر تک محدود رہنے کے لیے قائل کرنا چاہتا ہے، لیکن مہرین خاموشی سے سب کچھ سہ رہی ہے۔ ویورز کہانی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب مہرین اپنی بہن کے ساتھ بازار جاتی ہے اور وہاں اچانک پیر سے رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ اس بار بھی تلخی جنم لیتی ہے، لیکن ساتھ ہی رضا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ مہرین کے بارے میں غیر ضروری طور پر زیادہ سوچنے لگا ہے۔ وہ خود کو سخت اور لاپرواہ ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کی نظروں میں واضح طور پر کچھ بدل۔ اس کے آخر میں عریشہ رضا کے والدین سے کہتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کی تاریخ طے کر دے تاکہ کوئی اور ان کے درمیان نہ آ سکے۔ ورز یہ کہ جذبات کشمکش سے بھرپور تھی۔ رضا اور مہرین بار بار کی ملاقات ایک دلچسپ تعلق کا آغاز کر رہی ہے، جبکہ عریشہ اور شایان کے کردار کہانی میں مزید تناؤ پیدا کر رہے ہیں۔ ورز اس قسم میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں مہرین اور رضا کی زندگی میں بدلاؤ واضح نظر آتا ہے، دونوں کے درمیان ناپسندیدگی کے باوجود قسمت بار بار انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا رہی ہے۔ مہرین گھر واپس آ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں رضا کی باتیں اور رویہ اس کے دل و دماغ پر اثر ڈال رہا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب اتفاق تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ خود بھی الجھن کا شکار ہے۔ دوسری طرف رضا بھی پریشان دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سخت اور مغرور ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہر لمحہ مہرین کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہو چکی ہے جسے وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ عریشہ جو پہلے ہی رضا پر نظر رکھے ہوئے ہے، اب مزید چوکنا ہو گئی ہے۔ اسے احساس ہو رہا ہے کہ رضا بدلنے لگا ہے۔ وہ جلد از جلد شادی کے تیاروں کو تیز کروانے کے لیے اس کی ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ رضا کی ماں کو بھی لگنے لگا ہے کہ شاید ان کا بیٹا کسی اور کی طرف مائل ہو رہا ہے، جس پر وہ پریشان ہو جاتی ہے۔
ادھر شایان بھی مہرین پر اپنی مرضی توپنے لگا ہے۔ وہ اسی یونیورسٹی چھوڑنے اور شادی کے بعد صرف گھر تک محدود رہنے کے لیے قائل کرنا چاہتا ہے، لیکن مہرین خاموشی سے سب کچھ سہ رہی ہے۔ ویورز، کہانی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب مہرین اپنی بہن کے ساتھ بازار جاتی ہے اور وہاں اچانک پھر سے رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ اس بار بھی تلخی جنم لیتی ہے، لیکن ساتھ ہی رضا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ مہرین کے بارے میں غیر ضروری طور پر زیادہ سوچنے لگا ہے۔ وہ خود کو سخت اور لاپرواہ ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کی نظروں میں واضح طور پر کچھ بدل۔ اس کے آخر میں عریشہ رضا کے والدین سے کہتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کی تاریخ طے کر دے تاکہ کوئی اور ان کے درمیان نہ آ سکے۔ ورز یہ کس جذبات کشمکش سے بھرپور تھی۔ رضا اور مہرین بار بار کی ملاقات ایک دلچسپ تعلق کا آغاز کر رہی ہے، جبکہ عریشہ اور شایان کے کردار کہانی میں مزید تناؤ پیدا کر رہے ہیں۔ ورز اس قسم میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں مہرین اور رضا کی زندگی میں بدلاؤ واضح نظر آتا ہے، دونوں کے درمیان ناپسندیدگی کے باوجود قسمت بار بار انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا رہی ہے۔ مہرین گھر واپس آ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں رضا کی باتیں اور رویہ اس کے دل و دماغ پر اثر ڈال رہا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب اتفاق تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ خود بھی الجھن کا شکار ہے۔ دوسری طرف رضا بھی پریشان دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سخت اور مغرور ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہر لمحہ مہرین کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہو چکی ہے جسے وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ عریشہ، جو پہلے ہی رضا پر نظر رکھے ہوئے ہے، اب مزید چوکنا ہو گئی ہے۔ اسے احساس ہو رہا ہے کہ رضا بدلنے لگا ہے۔ وہ جلد از جلد شادی کے تیاریوں کو تیز کروانے کے لیے اس کی ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ رضا کی ماں کو بھی لگنے لگا ہے کہ شاید ان کا بیٹا کسی اور کی طرف مائل ہو رہا ہے، جس پر وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ ادھر شایان بھی مہرین پر اپنی مرضی توپنے لگا ہے۔ وہ اسی یونیورسٹی چھوڑنے اور شادی کے بعد صرف گھر تک محدود رہنے کے لیے قائل کرنا چاہتا ہے، لیکن مہرین خاموشی سے سب کچھ سہ رہی ہے۔ ویورز، کہانی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب مہرین اپنی بہن کے ساتھ بازار جاتی ہے اور وہاں اچانک پھر سے رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ اس بار بھی تلخی جنم لیتی ہے، لیکن ساتھ ہی رضا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ مہرین کے بارے میں غیر ضروری طور پر زیادہ سوچنے لگا ہے۔ وہ خود کو سخت اور لاپرواہ ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کی نظروں میں واضح طور پر کچھ بدل۔ اس کے آخر میں عریشہ رضا کے والدین سے کہتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کی تاریخ طے کر دے تاکہ کوئی اور ان کے درمیان نہ آ سکے۔ ورز یہ کس جذبات کشمکش سے بھرپور تھی۔ رضا اور مہرین بار بار کی ملاقات ایک دلچسپ تعلق کا آغاز کر رہی ہے، جبکہ عریشہ اور شایان کے کردار کہانی میں مزید تناؤ پیدا کر رہے ہیں۔ ورز اس قسم میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں مہرین اور رضا کی زندگی میں بدلاؤ واضح نظر آتا ہے، دونوں کے درمیان ناپسندیدگی کے باوجود قسمت بار بار انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا رہی ہے۔ مہرین گھر واپس آ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں رضا کی باتیں اور رویہ اس کے دل و دماغ پر اثر ڈال رہا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب اتفاق تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ خود بھی الجھن کا شکار ہے۔ دوسری طرف رضا بھی پریشان دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سخت اور مغرور ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہر لمحہ مہرین کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہو چکی ہے جسے وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ عریشہ، جو پہلے ہی رضا پر نظر رکھے ہوئے ہے، اب مزید چوکنا ہو گئی ہے۔ اسے احساس ہو رہا ہے کہ رضا بدلنے لگا ہے۔ وہ جلد از جلد شادی کے تیاریوں کو تیز کروانے کے لیے اس کی ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ رضا کی ماں کو بھی لگنے لگا ہے کہ شاید ان کا بیٹا کسی اور کی طرف مائل ہو رہا ہے، جس پر وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ ادھر شایان بھی مہرین پر اپنی مرضی توپنے لگا ہے۔ وہ اسی یونیورسٹی چھوڑنے اور شادی کے بعد صرف گھر تک محدود رہنے کے لیے قائل کرنا چاہتا ہے، لیکن مہرین خاموشی سے سب کچھ سہ رہی ہے۔ ویورز، کہانی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب مہرین اپنی بہن کے ساتھ بازار جاتی ہے اور وہاں اچانک پھر سے رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ اس بار بھی تلخی جنم لیتی ہے، لیکن ساتھ ہی رضا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ مہرین کے بارے میں غیر ضروری طور پر زیادہ سوچنے لگا ہے۔ وہ خود کو سخت اور لاپرواہ ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کی نظروں میں واضح طور پر کچھ بدل۔ اس کے آخر میں عریشہ رضا کے والدین سے کہتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کی تاریخ طے کر دے تاکہ کوئی اور ان کے درمیان نہ آ سکے۔ ورز یہ کس جذبات کشمکش سے بھرپور تھی۔ رضا اور مہرین بار بار کی ملاقات ایک دلچسپ تعلق کا آغاز کر رہی ہے، جبکہ عریشہ اور شایان کے کردار کہانی میں مزید تناؤ پیدا کر رہے ہیں۔ ورز اس قسم میں آپ دیکھیں گے
کہ جہاں مہرین اور رضا کی زندگی میں بدلاؤ واضح نظر آتا ہے، دونوں کے درمیان ناپسندیدگی کے باوجود قسمت بار بار انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا رہی ہے۔ مہرین گھر واپس آ کر پریشان ہو جاتی ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں رضا کی باتیں اور رویہ اس کے دل و دماغ پر اثر ڈال رہا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب اتفاق تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ خود بھی الجھن کا شکار ہے۔ دوسری طرف رضا بھی پریشان دکھائی دیتا ہے، وہ خود کو سخت اور مغرور ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہر لمحہ مہرین کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہو چکی ہے جسے وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ عریشہ جو پہلے ہی رضا پر نظر رکھے ہوئے ہے، اب مزید چوکنا ہو گئی ہے۔ اسے احساس ہو رہا ہے کہ رضا بدلنے لگا ہے۔ وہ جلد از جلد شادی کے تیاریوں کو تیز کروانے کے لیے اس کی ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ رضا کی ماں کو بھی لگنے لگا ہے کہ شاید ان کا بیٹا کسی اور کی طرف مائل ہو رہا ہے، جس پر وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ ادھر شایان بھی مہرین پر اپنی مرضی توپنے لگا ہے۔ وہ اسے یونیورسٹی چھوڑنے اور شادی کے بعد صرف گھر تک محدود رہنے کے لیے قائل کرنا چاہتا ہے، لیکن مہرین خاموشی سے سب کچھ سہ رہی ہے۔ ویورز کہانی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب مہرین اپنی بہن کے ساتھ بازار جاتی ہے اور وہاں اچانک پھر سے رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ اس بار بھی تلخی جنم لیتی ہے، لیکن ساتھ ہی رضا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ مہرین کے بارے میں غیر ضروری طور پر زیادہ سوچنے لگا ہے۔ وہ خود کو سخت اور لاپرواہ ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کی نظروں میں واضح طور پر کچھ بدل اس کے آخر میں عریشہ رضا کے والدین سے کہتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کی تاریخ طے کر دے تاکہ کوئی اور ان کے درمیان نہ آ سکے۔ ورز یہ کہ جذبات کشمکش سے بھرپور تھی۔ رضا اور مہرین بار بار کی ملاقات ایک دلچسپ تعلق کا آغاز کر رہی ہے، جبکہ عریشہ اور شایان کے کردار کہانی میں مزید تناؤ پیدا کر رہے ہیں۔ ورز اس قسم میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں مہرین اور رضا کی زندگی میں بدلاؤ واضح نظر آتا ہے، دونوں کے درمیان ناپسندیدگی کے باوجود قسمت بار بار انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا رہی ہے۔ مہرین گھر واپس آ کر پریشان ہو جاتی ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں رضا کی باتیں اور رویہ اس کے دل و دماغ پر اثر ڈال رہا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب اتفاق تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ خود بھی الجھن کا شکار ہے۔ دوسری طرف رضا بھی پریشان دکھائی دیتا ہے، وہ خود کو سخت اور مغرور ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہر لمحہ مہرین کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہو چکی ہے جسے وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ عریشہ جو پہلے ہی رضا پر نظر رکھے ہوئے ہے، اب مزید چوکنا ہو گئی ہے۔ اسے احساس ہو رہا ہے کہ رضا بدلنے لگا ہے۔ وہ جلد از جلد شادی کے تیاریوں کو تیز کروانے کے لیے اس کی ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ رضا کی ماں کو بھی لگنے لگا ہے کہ شاید ان کا بیٹا کسی اور کی طرف مائل ہو رہا ہے، جس پر وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ ادھر شایان بھی مہرین پر اپنی مرضی توپنے لگا ہے۔ وہ اسے یونیورسٹی چھوڑنے اور شادی کے بعد صرف گھر تک محدود رہنے کے لیے قائل کرنا چاہتا ہے، لیکن مہرین خاموشی سے سب کچھ سہ رہی ہے۔ ویورز کہانی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب مہرین اپنی بہن کے ساتھ بازار جاتی ہے اور وہاں اچانک پھر سے رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ اس بار بھی تلخی جنم لیتی ہے، لیکن ساتھ ہی رضا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ مہرین کے بارے میں غیر ضروری طور پر زیادہ سوچنے لگا ہے۔ وہ خود کو سخت اور لاپرواہ ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کی نظروں میں واضح طور پر کچھ بدل اس کے آخر میں عریشہ رضا کے والدین سے کہتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کی تاریخ طے کر دے تاکہ کوئی اور ان کے درمیان نہ آ سکے۔ ورز یہ کہ جذبات کشمکش سے بھرپور تھی۔ رضا اور مہرین بار بار کی ملاقات ایک دلچسپ تعلق کا آغاز کر رہی ہے، جبکہ عریشہ اور شایان کے کردار کہانی میں مزید تناؤ پیدا کر رہے ہیں۔ ورز اس قسم میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں مہرین اور رضا کی زندگی میں بدلاؤ واضح نظر آتا ہے، دونوں کے درمیان ناپسندیدگی کے باوجود قسمت بار بار انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا رہی ہے۔ مہرین گھر واپس آ کر پریشان ہو جاتی ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں رضا کی باتیں اور رویہ اس کے دل و دماغ پر اثر ڈال رہا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب اتفاق تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ خود بھی الجھن کا شکار ہے۔ دوسری طرف رضا بھی پریشان دکھائی دیتا ہے، وہ خود کو سخت اور مغرور ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہر لمحہ مہرین کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہو چکی ہے جسے وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ عریشہ جو پہلے ہی رضا پر نظر رکھے ہوئے ہے، اب مزید چوکنا ہو گئی ہے۔ اسے احساس ہو رہا ہے کہ رضا بدلنے لگا ہے۔ وہ جلد از جلد شادی کے تیاریوں کو تیز کروانے کے لیے اس کی ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ رضا کی ماں کو بھی لگنے لگا ہے کہ شاید ان کا بیٹا کسی اور کی طرف مائل ہو رہا ہے، جس پر وہ پریشان ہو جاتی ہے۔
ادھر شایان بھی مہرین پر اپنی مرضی توپنے لگا ہے۔ وہ اسے یونیورسٹی چھوڑنے اور شادی کے بعد صرف گھر تک محدود رہنے کے لیے قائل کرنا چاہتا ہے، لیکن مہرین خاموشی سے سب کچھ سہ رہی ہے۔ ویورز، کہانی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب مہرین اپنی بہن کے ساتھ بازار جاتی ہے اور وہاں اچانک پیر سے رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ اس بار بھی تلخی جنم لیتی ہے، لیکن ساتھ ہی رضا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ مہرین کے بارے میں غیر ضروری طور پر زیادہ سوچنے لگا ہے۔ وہ خود کو سخت اور لاپرواہ ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کی نظروں میں واضح طور پر کچھ بدل۔ اس کے آخر میں عریشہ رضا کے والدین سے کہتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کی تاریخ طے کر دے تاکہ کوئی اور ان کے درمیان نہ آ سکے۔ ورز یہ کہ جذبات کشمکش سے بھرپور تھی۔ رضا اور مہرین بار بار کی ملاقات ایک دلچسپ تعلق کا آغاز کر رہی ہے، جبکہ عریشہ اور شایان کے کردار کہانی میں مزید تناؤ پیدا کر رہے ہیں۔ ویورز، اس قسم میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں مہرین اور رضا کی زندگی میں بدلاؤ واضح نظر آتا ہے، دونوں کے درمیان ناپسندیدگی کے باوجود قسمت بار بار انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا رہی ہے۔ مہرین گھر واپس آ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں رضا کی باتیں اور رویہ اس کے دل و دماغ پر اثر ڈال رہا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب اتفاق تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ خود بھی الجھن کا شکار ہے۔ دوسری طرف رضا بھی پریشان دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سخت اور مغرور ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہر لمحہ مہرین کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہو چکی ہے جسے وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ عریشہ، جو پہلے ہی رضا پر نظر رکھے ہوئے ہے، اب مزید چوکنا ہو گئی ہے۔ اسے احساس ہو رہا ہے کہ رضا بدلنے لگا ہے۔ وہ جلد از جلد شادی کے تیاریوں کو تیز کروانے کے لیے اس کی ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ رضا کی ماں کو بھی لگنے لگا ہے کہ شاید ان کا بیٹا کسی اور کی طرف مائل ہو رہا ہے، جس پر وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ ادھر شایان بھی مہرین پر اپنی مرضی توپنے لگا ہے۔ وہ اسے یونیورسٹی چھوڑنے اور شادی کے بعد صرف گھر تک محدود رہنے کے لیے قائل کرنا چاہتا ہے، لیکن مہرین خاموشی سے سب کچھ سہ رہی ہے۔ ویورز، کہانی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب مہرین اپنی بہن کے ساتھ بازار جاتی ہے اور وہاں اچانک پیر سے رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ اس بار بھی تلخی جنم لیتی ہے، لیکن ساتھ ہی رضا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ مہرین کے بارے میں غیر ضروری طور پر زیادہ سوچنے لگا ہے۔ وہ خود کو سخت اور لاپرواہ ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کی نظروں میں واضح طور پر کچھ بدل۔ اس کے آخر میں عریشہ رضا کے والدین سے کہتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کی تاریخ طے کر دے تاکہ کوئی اور ان کے درمیان نہ آ سکے۔ ورز یہ کہ جذبات کشمکش سے بھرپور تھی۔ رضا اور مہرین بار بار کی ملاقات ایک دلچسپ تعلق کا آغاز کر رہی ہے، جبکہ عریشہ اور شایان کے کردار کہانی میں مزید تناؤ پیدا کر رہے ہیں۔ ویورز، اس قسم میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں مہرین اور رضا کی زندگی میں بدلاؤ واضح نظر آتا ہے، دونوں کے درمیان ناپسندیدگی کے باوجود قسمت بار بار انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا رہی ہے۔ مہرین